أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بات ہماری چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ منصوبات کے بارے میں بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ یاد ہے نہیں منصوبات؟ اب بتایا تھا منصوبات انہوں نے کتنے گنائے تھے؟ 14 گنائے تھے، جن میں سے 5 مفعول کے بارے میں کہا تھا منصوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 5 مفعول میں سے ہم نے کیا مفعول پڑھے؟ ہم نے مفعول بہی کے بارے میں پڑھا۔ کیا پڑھا مفعول بہی کے بارے میں؟ کہ مفعول بہی وہ اسم ہے زید عمرن، ضرب زید عمرن، ایک ایسا اسم ہے۔ پہلی بات تو اسم ہوتا ہے، دوسرا اب منصوب ہوتا ہے۔ ایک ایسا اسم منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، فاعل فاعل ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، تو زید نے جو مارا ہے، مارنا کس کے اوپر واقع ہو رہا ہے؟ عمرو کے اوپر واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زید نے عمرو کو مارا، ٹھیک ہے؟ مفعول بہی پڑھ لیا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ مفعول مطلق۔ مفعول مطلق جی ایک ایسا اسم منصوب، پہلے اسم نہیں، مصدر، ایک ایسا مصدر منصوب ہے۔ پہلی بات تو یہ کا اسم ہوتا ہے۔ اسم کا مطلب یہ ہے کہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، غیر مصدر بھی، کیونکہ اسم خالی مصدر ہی تھوڑی ہوتا ہے، غیر مصدر بھی تو اسم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا تھا؟ مصدر ہوتا ہے، غیر مصدر نہیں۔ مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے جو منصوب ہے، جو اپنے ہی ایک فعل کے بعد آتا ہے، جو اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، اور یہ اس کی تاکید کے لیے آتا ہے، یا یہ اس میں یہ مصدر منصوب یا تو اپنے فعل کی تاکید کرتا ہے، جیسے ضربن، جیسے ضربن۔ تو یہاں پر ضربن مصدر ہے، نہیں بول رہے آپ لوگ، بولیے ضربن مصدر ہے، ضرب ہوتا ہے نا، ضرب مصدر ہے، منصوب ہے، ایک فعل کے بعد آیا ہے جو اسی کے ورڈ سے ہے، زواد ریبے سے، اور یہ یہاں پر اس کی تاکید کر رہا ہے۔ تو یہ ہے مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق تاکیدی، تاکید ہو گیا۔ دیکھیے میم سے مفعول، میم سے مطلق، تاکیدی، مفعول مطلق تاکیدی، ٹھیک ہے؟ تاکیدی۔ یا مثلا ضرب زید عمرن ضربتین، لیکن اس میں مصدر ہے نہیں ضرب۔ پہلے تو مفعول بہی پڑھا ہم نے، دیکھیے مفعول بہی ایک ایسا اسم ہے، منصوب ہے، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا، یہ مفعول بہی۔ ضربتین مصدر ہے، منصوب ہے، ایک فعل کے بعد آیا جو اسی کے ورڈ سے ہے، ضاد ریبے سے منصوب ہے۔ تو علامت نصب کہاں ہے اس میں؟ آپ کہیں گے یہاں ضربن میں تو فتحہ دکھائی دے رہا ہے، اس میں کہاں ہے؟ یا، کیونکہ یہ تثنیہ ہے، تثنیہ میں ہاں، تو یہ اپنے فعل کی کیا کر رہا ہے؟ یہ عدد بیان کر رہا ہے، جسے کہیں گے مفعول مطلق عددی۔ زید نے عمرو کو مارا 2 بار، 2 ضرب ماری، ٹھیک ہے؟ یہ مفعول مطلق عددی۔ نوعی ضرب زید عمرن ضرب الامیر، مثلا امیر کی طرح مارا، بادشاہ کی طرح مارا، جیسے بادشاہ مارتے ہیں۔ تو ضرب مصدر ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے۔ آپ کہیں گے یہاں پہ فتحہ الگ ہے، یہاں پہ فتحہ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہوا ہے، مضاف پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ضرب منصوب مصدر ہے، منصوب ہے، ایک فعل کے بعد آیا ہے، اسی کے لفظ سے ہے، اور یہ اپنے فعل کی نوعیت بیان کر رہا ہے، اسے کہیں گے مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق
नौई। अब बस आप अकेले नौई। हैं क्लास में और कोई नहीं है ना? जी इत्तेफाक यह है कि 3 3 6 6 तो यहाँ है, 2 4 5 यहाँ है, 11 लोगों में से एक की आवाज आ रही है। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ हाँ ना भी जवाब नहीं दे रहा है कोई। फिजा जी, जी आप। सामरा गौर कीजिए। तो 3 मफूल मंसूबात में से 5 मफूल है, जिसमें 3 मफूल हमने पढ़े। पहला मफूल बिही, एक ऐसा मफूल इसमें बिही। मंसूब है, एक ऐसा इसमें मंसूब है कि जिस पर फाइल का फेल वाक़ होता है। उस पे वाक्य हो। मफूल मुतलक एक वो ऐसा इसमें मस्दर मस्दर, है। नहीं इसम नहीं, मस्दर, क्योंकि इसम तो मस्दर भी होता है, गैर मस्दर भी होता है, लेकिन मस्दर सिर्फ मस्दर जी। होता है, गैर एक जी, वो ऐसा मस्दर है। मस्दर है, मंसूब है, एक फेल के बाद आता है जो उसी के वर्ड से होता है, ज़वादरेबे से है, ज़वादरेबे। तो ये या तो उसकी ताकीद के लिए आता है, जैसे ज़रबतो ज़राबा ज़ैदुन अमरन ज़रबन, ताकीद कर रहा है उसकी, या उसके आदत बयान करने के लिए आता है, ज़राबा ज़ैदुन अमरान ज़रबतैन, या फिर या नौइयत उसकी को नौइयत बताता है। फेल की ज़रबल अमीर बाशे। तो हमने 2 मफूल हो गए, एक है मफूल मुतलक ज़राबा ज़ैदुन, ज़राबा ज़ैदुन अमरन ज़रबन तअदीबन, तादीबन। तादीबन। देखिए सारे मफूल एक जगह आ गए। अभी तक जो हमने 3 पढ़े हैं वो सारे देखिए एक ही मिसाल में आ गए। तादीबन मफूल लहू एक ऐसा इसम नहीं, मस्दर। तादीब मस्दर है कि नहीं? पूछो तो कैसे मस्दर है? अद्दबा युअद्दिबु अद्दबा तादीब, यद्दु सरफा युसर्रिफु तसरीफ, फअला तसरीफ, युफअलु युफअलु तफईल। बाब तफईल का मस्दर है नहीं, तादीब मस्दर है, मस्दर जी है। अब। तादीबन मस्दर है, मंसूब है, फेल के बाद आता है ताकि ये बताए कि इसकी वजह से फेल अंजाम पाया, किसकी वजह से? लहू, इसकी वजह से, यानी फेल की वजह और इल्लत बयान करता है। जैद ने अम्र को मारा, ताकीद के साथ है, किस लिए मारा? वजह क्या थी मारने की? इल्लत, सबब क्या था, रीजन क्या था? तादीबन, अदब सिखाने के लिए। तो इसे कहेंगे मफूले लहू, मफूले। तो गुंजा फाते में सकीने नुज़हत, देखिए हमने 3 मफूल पढ़े, तीनों हैं कि नहीं? मफूले बिही, मफूले मुतलक, मुतलक और मफूले मफूल मुतलक, मफूले लहू। 3 मफूल पढ़े, तीनों एक मिसाल में आ गए। ज़रबा ज़ैदुन अमरन ज़रबन तादीबन, ज़रबा ज़ैदुन अमरन ज़रबन तादीबन। ठीक है, और मफूल भी आ जाएंगे इसमें, आगे चलते रहिए। तो हमने कल इसकी जो तमरीनें की, बड़ा अजीब लगा कि बताया नहीं जा रहा था कि जब हम अगर आज से सब कुछ मिटा के सिर्फ ये मिसाल दे दी जाए, ज़रबा ज़ैदुन अमरन ज़रबन तादीबन, तो इसमें बताने में क्या प्रॉब्लम है कि जैद ने जो मारा, अम्र को मारा, तो जैद का मारना किस पे वाक़ हुआ? अम्र पे, तो ये मफूले पे ही है। ये मस्दर है, मंसूब है, अपने जैसे फेल के बाद आया ज़वादरेबे, उसी के एक फेल के बाद आया जो इसी के वर्ड से है, ज़वादरेबे से। अब ताकीद कर रहा है, क्योंकि मफूल लहू तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इल्लत थोड़ी बयान कर रहा है, क्योंकि मफूल लहू में हर्फ वो नहीं होंगे। देखिए तो ये मफूल मुतलक हो गया। तादीबन क्यों मारा? अदब सिखाने के लिए। तो तर्जुमे से समझ में आ रहा है अदब सिखाने के लिए मारा, तो इल्लत वजह बयान कर रहा है, तो मफूल लहू। इतनी से आसान सी बातें हैं, मिसाल अगर आ गई थी, नहीं बता पा रहे थे तो बड़ा एहसास हुआ। ठीक है, अब समझ में आया मुच्चा फाते में नुज़हत सामरा। फिजा, फिजा आप क्यों नहीं बोलती हैं जी? क्यों नहीं बोलती हैं आप? जब तक आप क्लास में एक्टिव नहीं होंगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, और आप अपने आप को हमेशा ये फील करेंगे कि मुझसे तो आने का ही नहीं है। समझी नुज़हत और सकीना? फिजा आप बोला कीजिए, एक्टिव जब तक क्लास में कोई नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा। जब तक जबान पे नहीं चढ़ेगी बातें, हो गए तीनों मफूल, मफूले बिही, मफूले मुतलक, मफूले, तीनों मफूल एक जगह हो गए। ये हमने 13वें दर्स में पढ़ा था। आज 14वां दर्स है, मफूले फी और मफूले मा। 5 मफूल थे ना, 1 2 3, चौथा है मफूले मा फीही और मफूले माहू।
ضربا زیدن امرن ضربن تعدیبن صباحا. مفعول فی ہے. مفعول فی کا کیا مطلب ہے؟ فی کے معنی عربی میں آپ نے پڑھا ہے فی یعنی میں. فی المدرسۃ پڑھا ہے فی کے معنی میں. تو مفعول فی کو مفعول فی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فعل اس میں واقع ہوا ہے. فعل صبح میں واقع ہوا ہے. زید نے جو امر کو مارا ہے ادب سکھانے کے لیے، وہ کب مارا ہے؟ صبح میں مارا ہے. صبح میں مارا ہے. صباحن صبح میں مارا ہے. امامل استاذ امامل کئی امامل مدیر مدیر کے سامنے مارا ہے. صبح میں مدیر کے سامنے. تو یہ بھی صباحن بھی مفعول فی ہے اور امام بھی مفعول فی ہے. آپ پوچھیں گے کہ دونوں میں تو فرق ہے. صباحن صبح میں مارا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے. مدیر کے سامنے مارا ہے. اس کا مفعول فی دو طرح کا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے زمان، یہ ہوتا ہے مکان. جسے ہم ظرف زمان و ظرف مکان کہتے ہیں. ظرف یعنی جس میں فعل انجام پایا ہو، اور جس میں فعل انجام پا رہا ہے یا تو وہ وقت ہے، زمانہ ہے، یا وہ مکان ہے، جگہ ہے. کہاں مارا؟ کمرے میں مارا. غرفتن کمرے میں مارا، گھر میں مارا، مسجد میں مارا. کہاں مارا؟ تو مسجد وغیرہ وغیرہ مکان ہے، جگہ ہے نہیں ہے، مکان ہو گیا. لیکن صباحن صبح میں مارا ہے. یوم الجمعہ جمعے کے دن مارا. یوم الجمعہ جمعے کے دن مارا. تو جمعے کا دن کیا ہے؟ وقت تھوڑا ہی ہے، زمان ہے. جی دیکھیں ایک ہی مثال میں ضربا زید امرا ضربا تعدیبا صباحا امام المدیر. زید نے امر کو مارا، تاکید مارنے کی طرح ادب سکھانے کے لیے صبح میں امام مدیر کے سامنے مارا. مدیر کے سامنے مارا. تو اب یہ چار مفعول ہو گئے. مفعول بہی ایک ایسا مفعول ہے، ایک ایسا اس میں منصوب ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے. مفعول مطلق ایک ایسا اس مصدر ہے، منصوب ہے، جو فعل کے بعد آتا ہے، جو اسی کے حروف سے ہوتا ہے. زواد ریبے یا تاکید کے لیے آتا ہے، یا اس کی عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے فعل کی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مفعول مطلق. مفعول لہ ایک ایسا مصدر ہے، منصوب ہے کہ جو اپنے فعل کی علت واقع فعل کے انجام پانے کی علت اور وجہ کو بیان کرتا ہے. فعل کی علت کو وجہ کو بیان کرتا ہے. ادب سکھانے کے لیے مارا. پھر صباحن صبح میں مارا. صباحن مفعول فی ہے، یعنی اس کے اندر انجام پایا فعل. اس وقت میں فعل انجام پایا. اس جگہ پہ اس وقت میں اس جگہ پہ فعل انجام پایا. اس وقت میں یعنی ظرف زمان، اس جگہ پہ اس ظرف مکان. چار مفعول ہو گئے نہیں؟ جیسے مفعول مطلق کی تین قسمیں تھیں، تاکیدی، نوعی، عددی. ایسے ہی مفعول فی کی دو قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان. ظرف زمان، ظرف مثال لکھ لیا آپ لوگوں نے یا نہیں؟ ایسے لکھیے آپ ضربا زید امرا ضربا تعدیبا صباحا امام المدیر. یہاں لکھیے امرا مفعول بہی اوپر لائن کھینچ کے، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی. آگے لکھ دیجیے گا مفعول فی زمان، یا کہیے مفعول فی ہے زمان، یا کہیے ظرف زمان. اور یہ ہے مکان، مفعول فی ہے مکان. ایسے لکھیے گا. اور یہ عددی کی اور یہ نوعی کی مثال مفعول مطلق کی دیکھیں ہے نہیں؟ ایک مثال میں چار مفعول سمجھ میں آئے یا نہیں؟ کتنے آسان ہے بچہ فاطمہ نوزا. اسماء کلام نے دیکھا تھا کتنا سخت پڑھ رہا تھا آپ لوگوں کو. جی جو یوم الجمعہ مطلب وہی مکان ہے نا؟ نہیں، یوم الجمعہ زمان آئے گا. آپ کہہ رہے تھے نا وقت نہیں آئے گا. نہیں زمان ہے، وہ زمان آئے گا. وقت جو ہوتا ہے زمانے کو ہی تو کہتے ہیں. جی دیکھیں یہ مثال لکھ کے ہم نے چار مفعول پڑھ لیے. کتنا آسان ہے. مفعول بہی ایک ایسا اسم ہے منصوب ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے، منصوب ہے، جو ایک فعل کے بعد آتا ہے، جو اسی کے حروف سے ہوتا ہے، یا تو وہ اس کی اور یہ اس کی تاکید کرتا ہے، یا عدد بیان کرتا ہے، یا نوعیت. اس فعل کے واقع ہونے کی نوعیت، عدد اور
تاکید کرتا ہے. تادیباً مفعول لہو ایک ایسا مصدر ہے منصوب ہے کہ جو ایک اپنے فعل کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے کہ کیوں واقع ہوا, یہ مارا کیوں اس نے, ادب سکھانے کے لیے. مفعول فی ایک ایسا اسم ہے منصوب ہے کہ جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پہ دلالت کرتا ہے. فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پہ دلالت کرتا, نہیں جگہ یا زمان کہہ لیجئے, جگہ یا وقت کہہ لیجئے, ایک ہی بات ہے. وقت اور زمان ایک ہی بات ہے, زمانہ اور وقت ایک ہی بات ہے. ہوگا 4 مفعول, لکھ لیا آپ لوگوں نے ایسے ہی؟ جی نہیں لکھا تو جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں, پھر مٹا کے پھر میں لکھواؤں گا. مفعول فی ایک ہی مثال میں دیکھیے 4 مفعول ہو گئے, 5 بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے تو. جی تو مفعول فی, مفعول فی, مفعول فی ایک ایسا تعریف اگر یاد ہے صحیح سے ذہن میں بٹھا کے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایک ایسا اس میں منصوب ہے, ایسا اس میں منصوب ہے کہ جو فعل کے واقع ہونے, کتنا آسان ہے دیکھیے, ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرتا ہے, دلالت کرتا ہے. دیکھیے حضر تو صباحا, حضر تو صباحا امام المعلمی, دیکھیے مفعول فی ادھر دیکھیے, ایک ایسا اسم ہے, نہیں ہے صباح, اس میں منصوب ہے کہ نہیں, علامت نصب فتحہ ہے. ایک ایسا اس میں منصوب ہے کہ جو فعل کے واقع, حضرہ میں حاضر ہوا, حاضر ہونا ایک کام اور ایک فعل ہے, اس فعل کے واقع ہونے کی وقت پہ دلالت کر رہا ہے. وقت کیا تھا, صبح کے وقت حاضر ہوا میں, یہاں وقت پہ دلالت کر رہا ہے, یہاں پر جگہ پر, امام معلم کے سامنے, معلم کے سامنے. تو یہ دونوں کیا ہے, یہ مفعول فی ہے. یہ فرق کیا ہے اس میں صباحا اور امامہ میں, کہ یہ مفعول فی ہے لیکن یہ زمان ہے اور یہ مکان ہے. معلم کے سامنے تو جگہ ہی تو ہے, وہ مکان ہے نہیں. جی تو اسے کہیں گے مفعول فی زمان یا ظرف زمان, اور اسے کہیں گے ظرف زمان, ظرف مکان, ظرف مکان. تو ویسے اسے مفعول فی کہتے ہیں, لیکن اصطلاح میں اس کا نام رکھ دیا گیا ہے ظرف. ظرف ویسے برتن کو کہتے ہیں, برتن کو ظرف کیوں کہتے ہیں, چیز اس میں ڈالی جاتی ہے, چیز اس میں, تو اسے ظرف کیوں کہتے ہیں, اسی کی مناسبت سے اسے بھی ظرف کہتے ہیں کہ کام اس میں انجام پاتا ہے, کام اس وقت میں یا اس جگہ میں انجام پاتا ہے, اس لیے اسے ظرف کہتے ہیں. ظرف کی 2 قسمیں, ظرف زمان اور ظرف مکان. اسے اصطلاح میں اس کا نام دے دیا ہے انہوں نے ظرف زمان, ظرف مکان. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے ظرف زمان ظرف مکان کسے کہتے ہیں, ظرف زمان ایک ایسا اس میں منصوب ہے کہ جو فعل کے واقع ہونے کے زمانے یا وقت پہ دلالت کرے. ایک ہی بات ہے, زمانہ کہہ لو چاہے وقت کہہ لو, وقت یا زمانے پہ دلالت کرے. جیسے حضر تو صباحا ظرف زمان ہے, صباحا. حضر امام المعلم, امامہ منصوب ہے, دیکھیے اس میں منصوب ہے, ظرف مکان ہے, یہ حاضر ہونے کے جگہ پر دلالت کر رہا ہے. کہاں حاضر ہوا میں, معلم کے سامنے, معلم کے سامنے. یہ مفعول فی ہے. اسی سے آپ کو قسمیں پتہ لگ گئی مفعول فی کی تعریف سے ہی. مفعول فی کی قسمیں کیا ہے, قسمیں جو واقع ہونے کی جگہ یا وقت پہ دلالت کرے. تو جگہ کو کہتے ہیں مکان, وقت کو کہتے ہیں زمان. ظرف زمان, ظرف مکان. جی آقا, پاک کنم نوزاد شما هستی؟ بله آقا. نوشتی؟
ظرف زمان، ظرف مکان. ظرف زمان کی مثالیں جیسے ظرف زمان جو زمانے پہ دلالت کرے، جو زمانے پر دلالت کریں. دلالت کرے، جو زمانے پر دلالت کرے. جیسے یوما ہے، یوم. سن تو یوم الجمعہ، سن تو یوم الجمعہ، میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا. زمانہ ہے نہیں ہے، یہ وقت ہے نہیں. جی آقا. شہر ہے، شہر. شہر یعنی مہینہ. سن تو شہر رمضان، سن تو شہر رمضان، شہرہ میں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا. تو شہر زمانہ ہے کہ نہیں، وقت ہے کہ نہیں. ظرف مکان، ظرف مکان جو مکان پر دلالت، مکان یا جگہ پر دلالت کرے، جو جگہ پر دلالت کرے. مکان یا جگہ پر دلالت کرے. ایک ہی بات ہے، مکان کہہ لو یا جگہ، جگہ پر دلالت کرے، دلالت کرے. جیسے دار گھر ہے، پھر دار یعنی دار، ٹھیک ہے. یا جلستو تحت الطاولۃ، میں کرسی کے نیچے بیٹھا. تحت نیچے، فوقا اوپر، فوقا اوپر، امام آگے، یسار پیچھے، یمان دائیں سائڈ، یسار بائیں سائڈ. یہ سب مکانی تو ہیں جی آقا. بھائی. امام پیچھے پھر بھول گیا. امام پیچھے، خلف الامام، امام کے پیچھے، خلف امام، یمان دائیں سائڈ، یمان امام، امام کی دائیں سائڈ، یسار الامام، امام کی بائیں سائڈ، خلف الامام، امام ہے، امام المسجد، مسجد کے آگے. یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے، مکان. جگہ ہے نہیں ہے، مکان ہے کہ نہیں، ظرف مکان ہے. یہ ظرف مکان کہلائیں گے. ٹھیک ہے. اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ سب کیا ہے، مکان ہے. اوپر نیچے آگے پیچھے جو جہات ستہ کہلاتے ہیں، 6 جہاتیں، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، جہات ستہ جو کہلاتی ہیں 6 جہتیں، یہ سب کائن آئیں گی، یہ سب آئیں گی مکان میں، ظرف مکان، ظرف مکان میں، جگہ میں. اور جتنا بھی مہینہ ہے، دن ہے، یہ سب کیا ہے. 2 گھنٹے روزہ رکھا، 2 گھنٹے میں نے یہ کیا، یہ سب گھنٹے ونٹے کیا ہے، زمان کہلائیں گے. یہ ظرف زمان کہلائیں گے. سکینہ چرا دیر امتی، جی پاک کنم آقا سلام علیکم. چرا دیر امتی سکینے آقا خیلی مهم بود نہ کنید اینطوری، نحو میں تو خاص کر کے نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. تو مفعول فی ایک ایسا اس میں منصوب ہے کہ جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا مکان پہ، مکان یا جگہ کی تو بات ہے، جگہ یا وقت پہ دلالت کرے. فعل کس وقت میں واقع ہوا یا کس جگہ پہ واقع ہوا. جیسے حضرت صباحن، میں صبح کے وقت حاضر ہوا، تو حاضر ہونے کا وقت کیا تھا، صباحن وقت تھا. یہ اسے کہیں گے ظرف زمان. امام المعلم، میں حاضر ہوا صبح میں معلم کے، ٹیچر کے سامنے. تو ٹیچر کا سامنا کیا ہے، امام کیا ہے، ظرف مکان کہلاتا ہے، یا مفعول فی زمان اور مکان. مفعول فی 2 طرح کا ہو گیا. تو مفعول فی ایک ایسا اس میں منصوب ہے جس میں فعل واقع ہوتا ہے، فعل واقع ہوتا ہے. اب یہ ظرف میں نے بتا دیا، ظرف زمان اور مکان. یہ ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے، ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ظرف متصرف، ظرف. تو ہم نے کیا بتایا، مفعول فی کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، ظرف کہتے ہیں. ظرف یعنی برتن کو بھی ظرف کہتے ہیں. کیوں، کیا مناسبت ہے برتن سے اس ظرف کی. جیسے برتن میں کھانا ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ایسے ہی فعل اس میں انجام پاتا ہے اس وقت میں یا اس جگہ پہ فعل انجام پاتا ہے، اس لیے اسے ظرف کہتے ہیں. ابھی ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے، ظرف متصرف اور ظرف غیر متصرف. آپ کو معلوم متصرف یعنی، ویسے اگر لفظ کی ترجمہ کریں، متصرف جس کی گردان ہوتی ہے،
غیر متصرف جس کی گردان نہیں ہوتی. لیکن یہاں گردان سے مطلب وہ گردان نہیں ہے, گردان سے مطلب جو کبھی یہ واقع ہوتا ہے کبھی وہ واقع ہوتا ہے, مختلف شکلیں اختیار کرتا رہتا ہے, مختلف شکلیں. دیکھیے سن تو میں یہاں نہیں سن تو یومل جمعہ. دیکھیے یوم کیا ہے یہاں, میں نے روزہ رکھا جمعے کے دن, تو یہ کون سا ظرف ہے؟ ظرف زمان. میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا تو یہاں پہ ظرف یہ یوم کیا واقع ہو رہا ہے؟ ظرف یعنی مفعول فی. کون سا والا؟ مکان. لیکن یہ اس یوم کو کہتے ہیں ظرف متصرف. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھلے ہی یہ وہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے, لیکن یہاں دیکھیے یوم الجمعہ مبارکن, یوم الجمعہ. اب یہاں پہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ یوم الجمعہ مبارک. یوم مبتدا مبارکن خبر, جمعے کا دن مبارک ہے. تو یہ یوم دونوں میں فرق ہے, یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے, یہاں مفعول فی. ایسے ظرف کو, کیونکہ ظرف تو ہے نا یوم, ضروری ہے کہ یوم کو ظرف ہونے کے لیے یہ ہونا چاہیے. نہیں بھائی, وقت تو وقت ہی ہے نا, زمان تو زمان ہی ہے. اصطلاح میں بھلے ہی سے مفعول فی نہ کہیں لیکن ظرف تو ہے بھائی. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظرف متصرف اس ظرف کو کہا جاتا ہے جو مفعول فی بھی واقع ہوتا ہے اور مفعول فی کے علاوہ کچھ اور بھی واقع ہو سکتا ہے. شور کس کے ہاں ہو رہا ہے؟ یہ بچے غنچہ فاطمہ آپ کے ہاں بچے چلا رہے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ اچھا بند کر دیجیے مائی. تو ظرف متصرف اس ظرف کو کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں مفعول فی بھی واقع ہوتا ہے, غیر مفعول فی بھی واقع ہو سکتا ہے, یعنی مبتدا بھی واقع ہو سکتا ہے, فاعل بھی واقع ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی نقش اختیار صورتیں اختیار کر سکتا ہے, اسے کہتے ہیں ظرف متصرف. تو ظرف متصرف وہ ظرف ہے جو کہ کیا, وہ ظرف ہے کہ جو مفعول فی بھی واقع ہوتا ہے اور مفعول فی کے علاوہ اور کچھ بھی واقع ہوتا ہے, سمجھے نہیں سمجھے؟ جی ابھی آپ نے دیکھا یوم, جیسے یوم ہے, یہ یوم ظرف ہے کہ نہیں, اور یہ یوم کبھی مفعول فی واقع ہوتا ہے, کبھی ایسے لکھیے گا یوم سمت یوم الجمعہ, اور مثلا یوم الجمعہ کے مبارک مبتدا بھی واقع ہوتا ہے. مثال کے طور پر یوم الجمعہ مبارکن, دیکھیں یہاں مبتدا واقع ہو گیا. یوم الجمعہ مبارکن میں یوم مبتدا ہے, ظرف یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے, یہاں پہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے. مفعول فی. ہاں جیسے یوم ہے, شہر ہے, شہر یعنی مہینہ ہے, مہینہ شہر رمضان مبارکن مبتدا خبر, لیکن سن تو شہر رمضان مفعول فی. یا یہ مسجد ہے, مسجد دیکھ لیجئے, مسجد جلس تو, یا کہیے آپ مسجد مثلا مفعول فی بنا لیجئے, ٹھیک ہے. مثلا حضرت المسجد, میں مسجد میں حاضر ہوا, کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ مفعول فی مکان, ظرف مکان. لیکن اگر میں یہ بھی کہوں اشتریت المسجد, کیا ہے یہ؟ اشتریت المسجد, اشترا فعل تو فاعل مسجد مفعول بہ واقع ہو گیا یہاں, یعنی مفعول فی بھی واقع ہو سکتا ہے اور کچھ بھی مفعول بہ واقع ہو سکتا ہے. یا حاضر مسجد نہیں, یہ کہیے حاضری مسجد, حاضری تو خبر واقع ہوا کہ نہیں, حاضر مبتدا مسجد خبر, یا مسجد العسکری
جیدون مسجد عسکری اچھی ہے تو مبتدا واقع ہو گیا. تو یعنی ظرف متصرف وہ ظرف ہے کہ جو مفعول فی بھی واقع ہو سکتا ہے, غیر مفعول فی بھی ہے, یعنی مفعول بھی واقع, مفعول بہ بھی واقع ہو سکتا ہے, مبتدا بھی واقع ہو سکتا ہے, خبر بھی واقع ہو سکتا ہے, خبر بھی واقع ہو سکتا ہے, مختلف چیزیں واقع ہو سکے اسے کہتے ہیں ظرف متصرف. ظرف متصرف. اب جب ہم نے ظرف متصرف کے بارے میں پڑھ لیا جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے, تو اس کی ویسی تعریف سمجھ میں آ گئی کہ جو مفعول فی واقع ہوگا ہمیشہ غیر مفعول فی واقع نہیں ہوتا. سمجھ گئے نہیں؟ جی. وہ ظرف ہے جو فقط ظرف استعمال ہوتا ہے, یعنی فقط مفعول فی ظرف استعمال ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, ظرف استعمال ہوتا ہے. جی ہاں. اور ہمیشہ ظرف واقع ہوتا ہے ہمیشہ فعل کے انجام پانے یا واقع ہونے کی, انجام پانے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرتا ہے, وقت پر دلالت کرتا ہے. ہمیشہ ظرف واقع ہوتا ہے, غیر ظرف واقع نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دیکھیے قبل, قبلہ, بعد, قبل, بعد, فوقا, فوق, تحت, امام, یسار, جہات ستہ 6 جہتیں جو ہیں امام, یسار, یہ سب ہمیشہ فعل کے انجام پانے کے وقت پر یا جگہ پر دلالت کریں گے. حضرت امام المسجد یا جلست امام المسجد, جلست خلف الامام, امام کے پیچھے, ہمیشہ اس پہ دلالت کریں گے غیر, یعنی وہ اس کے علاوہ کچھ اور واقع نہیں ہوتے, کبھی مبتدا واقع نہیں ہوں گے نہ خبر, صرف یہ. سمجھ گئے؟ جی آقا. مٹا دوں, لکھا نہیں آقا, لکھیے ظرف متصرف, ظرف غیر متصرف. یہ پہلے یہ بتائیے کہ سخت تو نہیں ہے, ایک بات. دوسرا صحیح پڑھا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت اچھا آ رہا ہے. بس اکیلی کو سمجھ میں آ رہا ہے. 6 لوگ یہ بیٹھے ہیں, 6 لوگ یہ بیٹھے ہیں اور 6-7 آن لائن بھی ہیں. ایک کی آواز آئی ہے, جی سمجھ میں آ رہا ہے. آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں. مٹا دوں؟ جی آقا. جی جناب. تو ظرف 2 طرح کا ہوتا ہے, ظرف زمان, ظرف مکان. پھر ظرف یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف, یعنی ظرف کے علاوہ غیر ظرف بھی مبتدا, خبر یا مفعول بھی واقع ہو سکتا ہے. غیر متصرف جو صرف مفعول فی کام کے انجام پانے کی وقت یا جگہ پہ ہی دلالت کرے گا اور کچھ نہیں. پھر ظرف, اب ایک چیز تو اور ہے باقی, ظرف یا جامد ہوتا ہے یا مشتق, جامد ہوتا ہے یا جامد, مشتق نہیں, مورد مبنی. ظرف یا مورد ہوتا ہے یا مبنی. مورد یعنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. جی جیسے ابھی آپ نے دیکھا, یعنی اعراب اس میں آتا ہے, اعراب اس میں دکھائی دیتا ہے. ابھی آپ نے کیا پڑھا, صباحن, دیکھیے صباحن ہو گیا نہیں ہو گیا, اور اگر اسی پہ فی آ جاتا تو فی صباحن ہو جاتا. بدل رہا ہے اس کا آخر یا نہیں؟ جی. یا یوم ہے, اگر تو یوم الجمعہ کے, اور اگر یوم الجمعہ ہو جائے تو یومن ہو جائے گا, یومن. تو ظرف مورا وہ ظرف ہے کہ جو اس کا آخر بدلتا ہے, وہ ظرف ہے. کیا لکھواؤں ویسے آپ لکھ لیں گے خود, یہ تو وہ ظرف ہے جس کا آخر
जिसका आखिर बदलता है। जैसे मिसालें दी थी, याद है? ये सब ऊपर जो पढ़ी थी, शहर है, यौम है, अमा है, ये सब क्या है? ये ज़र्फ़े मुअर्रब है। मसलन मस्जिद है, मस्जिद है, हज़रतुल मस्जिदा, मैं मस्जिद में हाजिर हुआ, तो मस्जिदा बदला नहीं बदला? फिर मैं कहूँ मस्जिदुन मुबारकुन, मस्जिदुन मुबारकुन, मस्जिदुन में ज़म्मा आ गया, फिर मस्जिदे फी आ गया तो मस्जिदे हो गया। बदला कि नहीं बदला? जी आगा। जी। तस्निया बना लो तो हो जाएगा मस्जिदाने, अल मसाजिद, बदलता रहेगा। लेकिन मबनी वो ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मबनी वो ज़र्फ़ है जो महल्लन मंसूब रहेगा। महल्लन क्योंकि मबनी है तो बदलेगा नहीं, तो महल्लन मंसूब होगा। आपने इसकी मिसालें बहुत ज्यादा पढ़ी होंगी। मसलन मैं कहूँ आपसे, क्या कहूँ आपसे? एहजिर होना, यहाँ हाजिर हो, एहजिर होना, यहाँ पे हाजिर हो, आओ एहजिर होना, यहाँ पे हाजिर हो, ठीक है? तो होना है नहीं, यहाँ जगह है नहीं, ये ज़र्फ़े मकान, ज़र्फ़े पहले मकान की मिसाल देख लेते हैं। पहले तो ज़र्फ़ मबनी वो ज़र्फ़ है जिसका आखिर नहीं बदलता, नहीं बदलता। अब ये जो नहीं बदलता है, क्योंकि ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, दोनों की मिसालें दे देता हूं। ज़र्फ़े मबनी, अब जाहिर सी बात है ज़र्फ़े मबनी में ज़र्फ़े जो है वो मकान हो सकता है, मकान, ज़र्फ़े मकान मबनी, ज़र्फ़े मकान, ज़र्फ़े मबनी मकान, मकान, ज़र्फ़े मकाने मबनी, ज़र्फ़े मकाने मबनी, ज़र्फ़े मकाने मबनी, ज़र्फ़े ज़माने मबनी। दोनों की मिसालें एक एक को दो दो चार चार देख लीजिए। ज़र्फ़े मकाने मबनी जैसे होना, मैं कहूँ जे तो होना, मैं यहाँ आया, जे तो होना, मैं यहाँ आया, तो जे तो फेल फाइल होना, मफ़ूल फी कौन सा? मकान, ज़र्फ़े मकान होना है, हा होना है, हा होना है यहाँ पर। इंदा ये इंदल इमाम, इमाम के नजदीक, मसलन हैसो, देखिए हमेशा हैसो ही रहेगा, होना ही रहेगा, हाउना ही रहेगा, इंदा ही रहेगा, ठीक है? ज़र्फ़े मकाने मबनी है, ज़मान याद है आपको? इज़ क़ाला इब्राहीम मसलन रब्बहू, मिसाल के तौर पर, अगर ये मैं गलत न पढ़ रहा हूँ, ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, इसकी कुरान की आयत ना समझना, भले ही हो। इज़ याद करो उस वक्त को, क्या? इज़ उस वक्त को याद करो, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून, जब आपके पास मुनाफिक आए, इज़ा जिस वक्त, जिस पूरी भाई इज़ है, इज़ा है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, रसूल याद कीजिए उस वक्त को कि जब अल्लाह की मदद आई और जीत आई। मता उस वक्त, अय्याना उस वक्त, अल-आना अमसे, अकल तो अमसे, ले भी जना मबनी है ना, तो कल मैंने खाया, तो अमसे मबनी रहेगा, सीन जेर से रहेगा अमसे, लेकिन महल्लर मंसूब रहेगा क्योंकि ज़र्फ़ है, क्योंकि ज़र्फ़ है अमसे। समझ में आ गया या नहीं? जनाब ले मबनी है ना, कौन सा ले? ले, हाँ तो हर्फ है, तो ले मबनी कब है ज़र्फ़? ये ले की बात कहाँ से आई? जनाब देखा ऐसे। समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं? आवाज हम बैठे हैं। ज़र्फ़ या जिसका आखिर बदलता रहता है, ज़र्फ़ का जैसे तो आप देख रहे हैं।
یہ والا مکان والا مبنی مکان مبنی سب یہاں بچا ہے کس کے جی زار یا تو اس کا آخر بدلتا ہے مسجد یا اس کا آخر نہیں بدلتا ظرف کیونکہ مکان بھی ہوتا ہے زمان بھی مکان جیسے ہونا یہ سب مبنی ہے ہونا ہی رہے گا ایسو ہی رہے گا لیکن محل منصوب رہے گا کیونکہ مبنی ہے کیونکہ ظرف ہے آپ کو نام غلام علی جناب پوچھ رہا ہے ایسے مانے بلی والی ایسو مانی جس جگہ ٹھیک ہے یہ تھا مفعول فی کی گفتگو مفعول ما کی بہت آسان ہے مفعول ما ما کے معنی کس نے پڑھا ہے آپ میں سے ما پڑھا ہے عربی میں ما یعنی ساتھ بھلے ماں ولدے ماں اختے بہن کے ساتھ ماں ابے پاپا کے ساتھ فلا ماں کے معنی ہے ساتھ تو مفعول معہو کیوں کہتے ہیں اس کے ساتھ یعنی کیا ابھی دیکھیے گا ابھی جیسے مفعول لہو کو کہا تھا نا لہو یعنی اس کی وجہ سے فعل انجام پایا تھا مفعول معہو یعنی اس کے ساتھ فعل انجام پایا دیکھیے کیسے ایک ایسا اس میں منصوب دیکھیے آپ دیکھیے ایک پہلے تعریف لکھ لیجیے ایک ایسا اس میں پہلے تو اس میں ہوتا ہے یہ دوسرا منصوب ہوتا ہے یہ ایک ایسا اس میں منصوب ہے جو ایک واو وہ انگریزی والا واو نہیں جو ایک واو کے بعد واقع ہوتا ہے ایک واو کے بعد واقع ہوتا ہے جس واو کے معنی مع کے ہوتے ہیں مع یعنی مع کے ہوتے ہیں ساتھ کے اب ایک واو جو ہوتی ہے واو عطف ہوتی ہے لیکن ایک واو معیت ہوتی ہے جسے واو معیت کہتے ہیں معیت کہتے ہیں کیوں معیت کہتے ہیں کیونکہ مع کے معنی ہے اس میں واو معیت تو مفعول معو ایک ایسا اسم ہے پہلی بات تو پھر منصوب ہے وہ ایک واو کے بعد واقع ہوتا ہے اور یہ واو معیت کے معنی میں ہوتی ہے جیسے سافر تو و زیدن سافر تو و زیدن دیکھو زیدن اسم ہے بولیے آن لائن جی آقا زید اسم ہے جی آقا منصوب ہے جی آقا واو کے بعد ہے جی واو معیت کے معنی میں واو معیت کے بعد ہے سافر تو اس کو مفعول معہو کہتے ہیں کیا مطلب ہے مفعول معہو یعنی فعل اس کے ساتھ انجام پایا فعل سفر جو ہے میرا زید کے ساتھ انجام پایا سافر تو و زیدن میں نے زید کے ساتھ سفر کیا سمجھے جی آقا میں نے زید کے ساتھ سفر کیا سمجھ گئے مفعول ما کسے کہتے ہیں مفعول ما اب تعریفیں یاد رہیں گی مفعول ما ایسا اس میں منصوب ہے جو ایک واو کے بعد واقع ہوتا ہے جس کا واو معیت کے معنی دیتا ہے لہذا تو یہ اسے مفعول ما کہتے ہیں کیونکہ فعل اس کے ساتھ انجام پایا ہے میرا سفر ان صاحب کے ساتھ انجام پایا ہے ٹھیک ہے یہ تو تھا مفعول ما مٹا دوں جی آقا مفعول معہو اس کے ساتھ فعل انجام پایا ٹھیک ہے حالانکہ آگے ڈیٹیل جو ہے آگے کی کتابوں میں آئے گی اس میں اتنا ہی دیا ہے مفعول ما کا عامل حذف ہو جاتا ہے حذف عامل
مفعول معہو. بھائی دیکھیے اگر یہ مفعول ہے یعنی منصوب ہے تو کوئی تو عامل ہوگا جو انہیں نصب دے رہا ہے. جی کیونکہ یہ معمول ہے تو ان کا مفعول مع کا عامل کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے. کب؟ بھلے حذف کا عامل مفعول معہو حذف ہو جاتا ہے جب بتائیے جب مفعول معہو جی حذف عامل مفعول معہو جب مفعول مع واقع ہو کس چیز کے بارے میں؟ ما کے بعد، ماء استفہامیہ کے بعد، یعنی مفعول معہو کا عامل حذف ہو جاتا ہے کب؟ جب مفعول معہو واقع ہو ماء استفہامیہ کے بعد. ما انت والخطابہ، ما انت والخطابہ، ما انت والخطابہ، تو اور خطابت کے ساتھ تیرا سخنرانی سے، تیرا ذاکری سے کیا مطلب؟ تو اور خطابت کیا مطلب ہے؟ تو میچ کھانے والی چیزیں ہی نہیں ہے. تو اور خطابت، یہ تو اور خطابت جو ہے یہ ما استفہامیہ ہے، تیرا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر فعل ہے کہیں پہ جس نے عمل کیا ہو اس میں، لیکن یہ منصوب ہے ما انت والخطابہ. تو مفعول ما جب ما استفہامیہ کے بعد واقع ہو تو اس کا عامل حذف ہو جاتا ہے. یا کیفہ استفہامیہ کے بعد، آپ نے دیکھا کیفہ ایک استفہام والا آتا ہے، کیفہ انتا، وہ کیسا ہے؟ کیفہ کے نہیں، کیفہ استفہامیہ، کیفہ استفہامیہ نہیں سوالیہ. کیفہ مفعول واقع ہو ما استفہامیہ کے بعد یا کیفہ استفہامیہ کے بعد. کیفہ استفہامیہ کے بعد جیسے کیفہ انت والنحو، غنچہ فاتح میں کیفہ انت والنحو، نحو میں آپ کیسی ہیں؟ کیفہ انت والنحو، جی کیفہ انت والنحو یعنی نحو کے ساتھ آپ کیسی ہیں؟ بلے. تو کیفہ النحو دیکھو منصوب ہے کہ نہیں؟ خطابت منصوب ہے کہ نہیں؟ اور یہ مفعول ماء معیت کے بعد بھی ہے. تو اب بتائیے اس کا عامل کہاں ہے؟ حذف ہو گیا. اب دیکھیے ان دو میں خطابت اور نحو مفعول ما ہے، منصوب ہے، دونوں کا عامل حذف ہے. جی آقا ہو گیا. ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے تو آج. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تدبیر عبارات کی تدبیر کل کریں گے انشاءاللہ. بس آپ یاد کر کے آ جائیے گا اللہ کے واسطے. فی امان اللہ.